سوٹ کے بھی گھر جل گئے. جب آگ لگی تو ان کے گھر میں بھی آگ لگی. یہ نہیں دیکھا یہ خطرناک آدمی تھا, یہ نہیں دیکھا کہ یہ ظالم آدمی تھا, یہ نہیں دیکھا کہ یہ شیطان آدمی تھا, یہ نہیں دیکھا کہ یہ پاورفل آدمی تھا. آگ لگی تو جیمس ووڈ کے گھروں میں بھی لگی اور ان کا گھر برباد ہو گیا, ان کا گھر جل کر راکھ ہو گیا. وہ ٹی وی پر, وہ میرے بھائیوں ٹی وی پر چینلوں پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے. میرے بھائیوں جب خود کا گھر جلا تو رو رہے ہو, لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نو سیج فائر, نو کمپرومائز, نو فارگیونیس, چلنے دو, جنگ بندی نہیں, مسلمان مارا جا رہا ہے, جانے دو. میرے بھائیوں یہ جیمس ووڈ نے کہا تھا, اور آج ان کے گھروں میں جب آگ لگی تو یہ ٹی وی پر آ کے رو رہا ہے. جب ان کے گھروں میں آگ لگی, جیمس ووڈ نام ہے ان کا, جب ان کے گھروں میں آگ لگی تو یہ ٹی وی پر آ کے رو رہا ہے. سوال پیدا ہوگا, یہ آگ لگی جیمس ووڈ کے گھروں میں بھی لگی, کتنے اچھے لوگ وہاں ہیں ان کے گھروں میں بھی آگ لگی. میرے بھائیوں اس کا بھی جواب قرآن میں اللہ دے رہا ہے, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. قرآن جواب دے رہا ہے, جب اللہ کا عذاب آئے گا, جب مصیبت آئے گی, جب فتنہ آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا. یہ نہیں دیکھے گا یہ نمازی ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بے نمازی کا گھر ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ سخی آدمی ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ اچھا آدمی ہے. جب فتنہ آئے گا سب کے گھروں میں آئے گا, عذاب آئے گا سب کے گھروں میں آئے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. ایک بستی میں آگ لگی, سیلاب آیا, یہ نہیں دیکھے گا کہ کون کس کا گھر ہے, یہ کس کا گھر ہے, یہ کون آدمی ہے, یہاں کون رہنے والا ہے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پورے بستی کو اپنے چپیٹ میں لیتا ہے. فتنہ آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فتنہ آئے گا تو پہچان کر کے نہیں آئے گا, پورے بستی میں آئے گا, پورے بستی کو اجاڑ دے گا. میرے بھائیوں سوال پیدا ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے, اس علاقے میں کوئی اچھے آدمی بھی ہوں گے لیکن اس کے گھر میں کیوں آئے گا؟ یہ بے انصافی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کی مثال لیجئے, حدیث میں ہے کہ ایک کشتی 2 منزلہ ہے, ایک کشتی 2 منزلہ ہے. یہ طبقے کے لوگ نیچے والے منزل پہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ اوپر والے منزل میں رہتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے نیچے والے جو لوگ ہیں, کشتی کے نیچے فلور میں جو لوگ رہتے ہیں, ان کو پانی کی ضرورت پڑے گی, اور وہ پانی لینے کے لیے اوپر والے فلور میں جائیں گے, اوپر والے منزل پہ جائیں گے پانی لینے کے لیے, ضروریات کا سامان لینے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے ان کو ڈسٹرب ہوگا, پریشانی ہوگی. ایک آدمی کو پار کر کے جائیں گے, ایک منزل کو کراس کر کے دوسرے منزل جائیں گے. وہ اگر یہ سوچ لے کہ ہم اوپر بار بار کیوں جائیں, کشتی کے نچلے والا حصہ, کشتی کے نیچے کا حصہ ہم چھید کر دیں گے, سوراخ کر دیں گے, یہیں سے پانی ہم لے لیں گے, ہمیں اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے بھائیوں اگر اوپر فلور والے آدمی اگر ان کو نہ روکے, نیچے فلور والے آدمی کو نہ روکے, تو کشتی سوراخ ہوں گے, چھید ہوگا, پانی کا چشمہ بہے گا, اور وہ بھی ڈوب جائیں گے, اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے, پوری کشتی ڈوب جائیں گے. تو اللہ کہتا ہے اس لیے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی روکو, اگر نہیں روکتے ہو عذاب آئے گا, بربادی وہ ہوں گے تو تم بھی ہوں گے. میرے بھائیوں کتنی پیاری مثال دی ہے, اور یہ مثال میں اپنی طرف سے نہیں, کوئی آدمی اپنی طرف سے نہیں, بلکہ حدیثوں کی کتاب میں موجود ہے, بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ اس طرح کے واقعات ہیں. اگر آپ ان کو نہیں روکتے ہیں, نیچلے والا حصہ اگر چھیدا کر دے کشتی کا, سوراخ کر دے, پانی آئے گا اور اوپر والے کو بھی لے ڈوبیں گے. اس لیے بچنا دونوں کو ضروری ہے. اگر نیچے والا غلطی کرتا ہے تو اوپر والے کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اے لوگوں تمہیں دنیا میں بھوکم نظر آئے, تمہارے سامنے بھوکم ہو, دنیا میں بگاڑ نظر آئے, فساد نظر آئے, دنیا میں کوئی تباہ ہو رہا ہے, کوئی بستی الٹ رہی ہے, کسی بستی کو الٹ دیا گیا,
کہیں پر مصیبت آئے, کہیں پر خدا کا قہر ٹوٹے, یہ سمجھو بما کسبت ایدی الناس, یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے, تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, تم نے کوئی گناہ کیا ہے اس لیے اللہ اس گناہ کے بدلے تمہیں سزا دے رہا ہے. قرآن پڑھیے 30ویں پارے سورہ فجر پڑھیے, اللہ قسم کھا کے کہتا ہے اے لوگوں والفجر ولیال عشر, اے لوگوں قسم ہے فجر کی, یہ مطلق خاص نہیں, یہ مطلق ہے. اللہ ہر فجر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے قسم ہے فجر کی, ولیال عشر, اور 10 راتوں کی قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ کہتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذی حجر, هل في ذلك قسم لذی حجر. اے لوگوں قسم ہے فجر کی, قسم ہے 10 راتوں کی, قسم ہے جفت اور طاق کی. اور کیا ان قسم میں اللہ جو قسم کھا رہا ہے تمہیں اس چیز میں کوئی نشانی, اس چیز میں کوئی عبرت تمہیں نہیں مل رہی ہے کیا؟ اس میں عقل مند والوں کے لیے نشانی نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد, اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد. کیا ہے نبی, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ مسلمانوں ہم اور آپ آخری نبی کے امت ہیں. اس سے پہلے جو قوم آئی تھی, اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ بہت طاقتور ہوا کرتے تھے. آج یہ نیتنیاہو اسرائیل کی سرکار, یہ اسرائیل میں نیتنیاہو سرکار جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, بھڑکا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا نام نشانہ مٹا دیا جائے. امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غازہ پٹی کو ہم نرک بنا دیں گے, یہاں پر جنگ چلیں گی, یہ دن کو ہم جہنم بنا دیں گے, دوزخ بنا دیں گے. کل تک یہ کہنے والا نرک بنا دیں گے, دوزخ بنا دیں گے. قدرتی مار ایسی پڑی, قدرتی آفت ایسی آئے, ان کے بستی جل کر راکھ ہو گئے, ان کے بستی میں جہنم دیکھنے کو مل رہی ہے. میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ اس سے بڑی بڑی طاقتور قومی آئی تھی جن کو قرآن میں قوم عاد کہا, جن کو قرآن میں قوم ثمود کہا. ان کے پاس اتنی طاقت تھی, ان کے پاس اتنی طاقت تھی, یہ کہا کرتے تھے وقالو, یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. جس طرح یہ اتری امریکہ مہادیپ میں دیش ہے یو ایس اے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جو اپنے آپ کو سپر پاور مان رہا ہے, اسی طرح قومیات یہ کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. لیکن میرے بھائیوں جب ظلم کیا, جب لوگوں پر اتیاچار کیے, ظلم کیا, اللہ کے قانون کو نہیں مانا, اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا, تو اللہ رب العالمین نے کیسے دردناک عذاب دیے, کیسی سزائیں دی, کیسے لوگ مارے گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس اتنی طاقت تھی, ان قوموں کے پاس اتنی طاقت تھی. قرآن کہتا ہے وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ, پہاڑوں کو کاٹ کر یہ گھر بنایا کرتے تھے. اسی زمانے میں کوئی آلہ نہیں تھا, کوئی مشین نہیں تھی. آج کے زمانے میں بھی پہاڑ کو کاٹنے میں کتنی دشواریاں پیش آتی ہے, لیکن اس زمانے میں ان کے پاس ایسی طاقت تھی اور اتنے طاقتور یہ قوم تھی کہ پہاڑ کو تراش کر بھی یہ اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے, اسی میں اپنی رہائش گاہیں بنا لیا کرتی تھی. ان قوم کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ پہاڑ میں اپنا گھر بسیرا کرا کرتے تھے, پہاڑوں میں اپنی رہائش گاہیں بنایا کرتے تھے. آج اگر راستے کی ضرورت پڑے, آج اگر کسی سرنگ سے ٹرین چلانے کی بات ہو, کسی سرنگ سے گاڑی چلانے کی بات ہو, ہم راستہ بنانے کے لیے بھی اس پہاڑ کو کاٹنے کے لیے سوچ رہے ہیں, ہم راستہ بنانے کے لیے بھی اس پہاڑ کو تراشنے میں ڈر رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں قوم عاد کے پاس
इतनी ताकत थी, कौम समूद के पास इतनी ताकत थी कि उसी जमाने में वयनहितून मिनल जिबाली बुयूतन आमिनीन, उसी जमाने में पहाड़ों को काट कर ये अपना बसेरा कर लिया करते थे, अपनी रिहाइश गाहें बना लिया करते थे। आए दुनिया के जालिमों, मौजूदा दौर के जालिमों, उस कौमियत को याद करो, कितनी उनके पास ताकत थी, लेकिन अल्लाह ने उसको भी बर्बाद कर दिया, अल्लाह ने उसको भी हलाक कर दिया। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद, ये लंबे लंबे सुतूनों वाले थे, ये लंबे लंबे पिलरों वाले थे। इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, इनकी जैसी कोई मखलूक दुनिया में पैदा नहीं की गई है। ये इतनी ताकतवर कौम थी, ये इतनी ताकतवर मखलूक की जो मखलूक थी, दुनिया में इसकी मिसाल आज भी नहीं मिल रही है। इनकी मिसाल कोई ताकतवर, इनकी मिसाल कोई ताकतवर कौम पैदा ही नहीं की गई है। मेरे भाइयों, कुरान कहता है अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, शहरों में तुम्हें ढूंढ के नहीं मिलेगा, तुम्हें बस्ती पे ढूंढ के नहीं मिलेगा, ना ही किसी शहर में तुम्हें इस तरह की कोई कौम मिलेगी, इस तरह की ताकतवर तुम्हें कोई कौम नजर आएगी। अल्लाह ने इतना पावर दिया था, अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी। अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबुस सख़्र बिल वाद, और कौम समूद को याद करो जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पहाड़ को काट कर घर बनाया था। हम और आप ये समझ रहे हैं कि इनके पास बहुत ताकत है, मिसाइल है, इनके पास बम है, अगर ये बम गिरा दे तो ये तकरीबन कितने ऐसे मील जगहों को बर्बाद कर देंगे, खंडरात बना देंगे। ये मेरे भाइयों, जिस तरह गाजा पर बमबारी किए गए, मिसाइल छोड़े गए, एक ही साथ कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल गिरा दिए गए, गाजा के उन शहरों को खंडरात बना दिया गया, हम ये समझते हैं कि इनके पास कितनी ताकत है। लेकिन अल्लाह कहता है अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, कौमियत एक ऐसी कौम थी जिनकी मिसाल दुनिया में कोई कौम पैदा नहीं की गई है। मेरे भाइयों, इजराइल तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, कौमियत का तस्करा होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, कि कौमियत के पास ताकत क्या थी, और उस नेतन्याहू के पास ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि अल्लाह ने कैसे हलाक किया। जब नबी अकरम को झुठलाया, अल्लाह को झुठलाया, कुरान को नहीं माना, दुनिया में सरकशी की, दुनिया में जुल्म किया, अल्लाह कहता है फ़अम्मा समूद फ़अहलिकु बित्ताग़िया, कौम समूद को तेज सुतन वाली, कौम समूद को ऊंची आवाज वाले ने, ऊंची आवाज ने हलाक कर दिया। वह अम्मा आदुन फ़अहलिकु, और कौम आद को अल्लाह ने हलाक कैसे किया, कौम आद को अल्लाह ने कैसे हलाक किया। वह अम्मा आदुन फ़अहलिकु, कौम आद को भी हलाक कर दिया गया। बिरीहिन सरसरिन आतिया, तेज़ोतुन वाली हवाओं ने कौम आद को हलाक कर दिया। इतनी तेज हवा चले, इतनी तेज हवा चले, इतना तूफान आया, इतना आंधी आया कि कौम आद को हलाक कर दिया। कुरान कहता है वसख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा, ऐ लोगों, कौम आद पर ऐसी हवा चली, एक एक दिन नहीं, एक एक घंटे नहीं, हफ्तों हफ्तों हवा चली। वसख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, मुसलसल हवा चली, तेज़ोतुल हवा चली, 7 दिन, सबअ लयालिन 7 रात, व ज़बानियत अय्यामिन, और 8 दिन तक ये हवा चली, 7 रात तक ये हवा चली, 8 दिन तक ये हवा चली, कौमियत को बर्बाद करने के लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान में कहता है वह अम्मा आदुन फ़अहलिकु बिरीहिन सरसरिन आतिया, कौमियत को अल्लाह ने हलाक करने के लिए, कौमियत को अल्लाह ने बर्बाद करने के लिए ऐसी हवा चली, ऐसी हवाएं चलाई, तेज़ोतुल हवाएं चलाई, और एक एक दिन नहीं, वसख्खरहा अलैहिम, अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया, सबअ लयालिन, 7 रात तक वो हवाएं चली, वह समानियत अय्याम, और 8 दिन तक वो हवाएं चली, हुसूमा, हुसूमा, मुसलसल चली, बेदर पे चली, तहबा तह चली, और ऐसी चली कि कौमियत को अल्लाह ने हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया। कौमियत को अपने ऊपर बहुत बड़ा नाज था,
कौमियात को अपने ऊपर बहुत बड़ी हैकड़ी थी, आकड़ थी कि हमसे बड़ी ताकतवर कोई दुनिया में नहीं है, हम ही दुनिया में सुपर पावर है। मेरे भाइयों, उस दिन को याद कीजिए। छोटा बच्चा है गाजा के अंदर, हमास के अंदर, जो ये कहते हुए जा रहा कि अल्लाह मैं तुझे कल क़यामत के दिन बताऊंगा, अरे अल्लाह मैं तुझे कल क़यामत के दिन कहूंगा कि इन इजराइल सरकार ने हम पर कैसे अत्याचारी किए। ताज्जुब की बात तो यह है कि दो देश में अगर जंग चले तो तीसरे देश को चाहिए कि उस आग को बुझाने का काम करे, लेकिन आग में घी डालने का काम अमेरिका ने किया है। पूरी दुनिया शाहिद है, पूरी दुनिया गवाह है कि अमेरिका ने इजराइल की मदद की और इजराइल ने हमास पर बमबारी किए, अटैक किए, जुल्म किए। मेरे भाइयों, गौर करने वाली बात है। हम गलत और सही नहीं कहते कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन उन मासूम बच्चों को याद कीजिए। गाजा पट्टी के अंदर उन छोटे छोटे बच्चों को याद कीजिए। मुसलमानों, आंखों में तरस आ जाएगा। वो छोटे छोटे बच्चों का हाल क्या है, छोटे छोटे बच्चे का हाल क्या है। जब पानी बंद कर दिया गया, पानी नहीं मिला, कीचड़ से पानी उठाया जा रहा है और किसी जाल में रखा जाता है, गंदगी को साफ करता है, पानी को अलग करता है, साफ करने के बाद उस पानी को पीता है। मासूम बच्चे इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, गंदे पानी जिनमें कीचड़ है, जिनमें गंदापन है। मेरे भाइयों, उस पानी को साफ करके छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर हकीकत में रोना आ जाएगा आपको भी। घास खाता हुआ नजर आ रहा है, घास खाता हुआ नजर आ रहा है छोटे छोटे बच्चे। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की तरफ से दान है। कुदरत ने ऐसा कर दिखाया कि पूरी दुनिया की याद ये घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। मेरे भाइयों, गौर करने वाली बात है। अल्लाह कहता बिमा कसबत ऐदिन नास, ये तुम्हारे पापों का नतीजा है, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। तुम दुनिया में अज़ाब देखो। अल्लाह कहता है वला नुज़ीकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, हम तुम्हें दुनिया में सजा, इसी दुनिया में हल्की सजा देंगे, इसी दुनिया में हल्का अजाब देंगे। तुम्हें कयामत में अजाब मिलेगा, सजा मिलेगी, उसी का तुम्हें कुछ हिस्सा हम दुनिया में भी दिखा देंगे, उसी का कुछ हिस्सा तुम्हें हम दुनिया में दिखा देंगे। कोई कौम ऐसी नहीं है जो दुनिया में जुल्म की और अल्लाह ने उसको छोड़ दिया। आज कौमियात और कौम समूद जैसी कोई ताकतवर कौम इस दुनिया में नहीं आई है। कौम समूद को अल्लाह ने हलाक किया। कैसे किया? तेज आवाज से हलाक कर दिया। आग को हलाक किया, तेज आंधी तूफान से हलाक कर दिया। मेरे भाइयों, कौमियात को अपनी ताकत पर बहुत नाज थी। उसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम है। अल्लाह ने इस कौम को कैसे हलाक किया, अल्लाह ने इस कौम को कैसे बर्बाद किया। कौम लूत के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई, मेरे भाइयों, बेहयाई, सबसे बेहयाई का काम अगर किसी कौम में हुआ तो कौम लूत में। लूत की कौम में ये बुराई, कौम लूत ने अपना तरीका अपना लिया था, औरतों को छोड़ दिया था। दूनन निसा, औरतों को छोड़ दिया था। लतातून रिजाल शोभा, ये कौम लूत की आदत थी। मर्दों के पास जाया करते थे, मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी किया करते थे, और दूनन निसा, औरतों को छोड़ दिया करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने मना किया, कहा लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम ऐसा करने से बाज आ जाओ। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को हलाल किया है, अल्लाह ने औरतों को तुम्हारे लिए हलाल किया है। अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर तुम अपनी बीवियों से ऐसा काम करो, ये तुम्हारे किसी गैर तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम मर्दों के पास ऐसे काम करने के लिए आओ। ये लोग नहीं माने। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ लूत, तुम अपनी कौम को लेकर जो तुम्हारे ऊपर ईमान ले आए हैं, ऐ लूत, तुम उस लोगों को लेकर निकल जाओ, अपने अहल व अयाल को लेकर निकल जाओ, अपने परिवार को लेकर निकल जाओ, और उन लोगों को भी लेकर निकल जाओ जो तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं। और लूत
لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے عذاب برسایا، اللہ نے قوم لوط پر عذاب برسایا تو اس طرح سے برسایا، اللہ نے قوم لوط پر عذاب بھیجا تو اس شکل میں بھیجا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ اے لوط کی قوم، جو دنیا میں غلط کام کرتے ہو، جو دنیا میں بے حیائی کے کام کرتے ہو، عورت کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، شہوت پوری کرنے کے لیے، مردوں سے زنا کرتے ہو، مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مردوں سے اغلام بازی کرتے ہو، اے لوط کی قوم، ہم تم پر عذاب برسائیں گے تو پتھروں کی عذاب برسائیں گے، بارش برسائیں گے تو پتھروں کی بارش برسائیں گے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائے، پتھروں کی بارش برسائے۔ میرے بھائیوں، ایک ویڈیو چل رہا ہے سوشل میڈیا پر جن میں یہ کہا جا رہا ہے جس ظالم دیش میں جہاں کے لوگ ظلم کریں، چاہے کوئی بھی لوگ ہو، کسی بھی دیش کے لوگ ہو، اگر ظلم کریں، قدرتی آفات، قدرتی عذاب آئے، پراکرتک روپ سے عذاب آئے، آگ لگے، تو اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہاں بارش بھی ہو تو پیٹرول کی بارش ہو۔ میں سہمتی نہیں ہوں، لیکن دعا تو لوگ کریں گے ہی، کیونکہ کتنے لوگوں کو پریشان کیا، کتنے لوگوں کو گھر چھوڑا، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، کتنے بچے کو یتیم کر دیا، کتنے ماں باپ کو رلایا۔ میرے بھائیوں، طرف آتا ہے جب میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کو کفنا کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم میں کفن پہنا کر اپنے ہاتھ میں لیے اٹھائے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، یہ بم دھماکے سے مارے گئے ہیں، یہ بمباری سے مارے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعا نہیں کرے تو اور کیا کرے؟ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس کا عذاب کیسے دیتا ہے، اس کا انتقام کیسے لیتا ہے۔ لوط کی قوم نے جب یہ برائی کی اور نہیں مانے، جب لوط علیہ السلام نے سمجھایا ایسا نہ کرو، اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، تو قوم لوط نے کہا کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے، ہم رسول کی بات نہیں مانیں گے، یہ سماج میں پاکیزہ بننا چاہتے ہیں، یہ سماج میں اچھے لوگ بننا چاہتے ہیں، انہیں ہی بستی سے نکال دو۔ جو اچھی بات کہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں ہی بستی سے نکال دو۔ جبریل علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر ساتھ میں آئے، چند فرشتوں کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آئے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہاں کچھ مہمان آئے ہیں، جبریل علیہ السلام مہمان کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ کر ڈر لگا، دکھی ہوئی کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم لوط ان مہمانوں کے ساتھ، ان فرشتوں کے ساتھ بدفعلی نہ کر لے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، اے نبی، اے لوط، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیے جو آپ پر ایمان لائے ہیں، جو آپ کے اہل و عیال ہیں، جو آپ کے خاندان ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، لے کر آپ نکل جائیے، ان بستی پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو لے کر نکل گئے، اور جیسے ہی نکلے ان کی بیوی صرف پیچھے رہ گئی تھی، الا امرأتہ، ان کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کافروں کا ساتھ دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ منافقوں کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد سارے لوگ نکل گئے، جو لوگ غلط تھے، جو لوگ غلط کام کیے ہیں، جو لوگ مجرم ہیں، اللہ نے عذاب برسایا، عذاب کا کوڑا برسایا، تو اس طرح سے برسایا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، لوط علیہ السلام کی قوم نے جو برائی کی تھی وہ دنیا میں کسی قوم نے اس سے پہلے نہیں کی تھی۔
دنیا کی کسی قوم نے اقلام بازی نہیں کی تھی، یہ بدفعلی نہیں کی تھی، پہلی قوم لوط علیہ السلام کی ہے جنہوں نے اقلام بازی کی، جنہوں نے بدفعلی کی، مردوں کے ساتھ غلط کام کیا، عورتوں کو چھوڑ دیا، مردوں کے ساتھ غلط کام کیا، یہ پہلی قوم لوط علیہ السلام کی تھی۔ اور اللہ نے عذاب بھی ایسا برسایا کہ پتھروں کی بارش ہوئی، بارش ہوئی تو پتھروں کی ہوئی۔ اور حیران کرنے والی بات ہے کہ ہر پتھر میں اس آدمی کا نام لکھا جاتا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوئے۔ جس آدمی پر جو پتھر گرتا اس پتھر پہ نام لکھا ہوتا تھا کہ یہ فلاں پر گرا، یہ فلاں پر گرا، یہ فلاں پر گرا، اس پتھر میں اس مجرم کا نام لکھا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا دردناک عذاب اللہ کہتا ہے ہم نے کسی قوم کو نہیں دی ہے، اس طرح کے گندے کام کسی قوم نے نہیں کیے، پتھروں کی بارش کسی قوم پر ہوئی ہے تو لوط علیہ السلام کی قوم پر ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں چاہے کوئی بھی قوم ہو، اگر دنیا میں ظلم کیا ہے، دنیا میں کسی کو ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، اگر ظالموں کی مدد کی ہے، اس کے پاس ایسا بھیانک تباہ مچانے والی آگ آئیں گے، بھیانک تباہی ایسے آئیں گے، ایسے منظر دیکھنے کو ملے گا جو کھنڈرات ہو جائیں گے، پوری دنیا کی طاقت اس کی آگے بے بس نظر آئیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے صورتحال یہ ہے، کتنے ایسے لوگ جٹے ہیں، کتنے ایسے جہاز لگے ہیں، کتنے ایسے طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے جو ہمیں اور آپ کو سزا دی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ جو دنیا میں غلط کام کرے گا، جو قوم دنیا میں کسی کے اوپر ناحق ظلم کریں گے، کسی کے اوپر ظلم کریں گے، ناحق مال ہڑپیں گے، ناجائز گالی دیں گے، بلا وجہ گالی دیں گے، بلا ضرورت اس کو ماریں گے، بلا ضرورت دھمکائیں گے، اللہ کہتا ہے ہم اس پر عذاب بھی برسائیں گے تو عذاب ہی نہیں، سمپل عذاب نہیں، سادھارن عذاب نہیں، عذاب کا نام لے کر فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، ہم ان پر عذاب کا کوڑا برسائیں گے، جس طرح قومیات پر عذاب کا کوڑا برسایا گیا، قوم سمود پر عذاب کا کوڑا برسایا گیا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اے لوگو یقیناً تیرے رب کی نظر تجھ پر ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ان واقعات کو سامنے رکھ کر کہ ہاں دنیا میں تو کتنا امن چاہتا ہے، دنیا میں تو کیا کر رہا ہے، تیرے رب کی نظر تجھ پر ہے کہ ہاں تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو دنیا میں کیا کر رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کے گھر میں میرے بھائیوں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں قربان جائیے، غور کیجئے، جو کل تک یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مسلم دیشوں کو، ہم غازہ کو نرک بنا دیں گے، جہنم بنا دیں گے، اور آج وہ خود آگ میں جھلس رہے ہیں، آگ دھو دھو کر رہی ہے، جنگلوں میں بھیشن آگ لگی ہوئی ہے، تباہی مچا دی ہے، کھنڈرات لا دیے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اپنے آپ پر ناز نہیں کرنا چاہیے، سب سے شکتیشالی اور سپر پاور اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ چلے تھے اسلام کو مٹانے، خود مٹ گئے، اس لیے شاعر کہتا ہے اپنے شعر میں سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے، ہر مشرک کو دین سکھانا یہ تو ممکن ہے، لیکن پتھر سے کل
ماں پڑھانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں، جو چلا تھا اسلام کو مٹانے، آج وہ خود مٹ گئے، ان کے گھر جل کر راکھ ہو گئے، دوسروں کو جہنم بنانے والے، دوسروں کو سجانے والے۔ انجام ایسا ہی ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میرے بھائیوں، اسلام تو ہے، چاہے الزام جو بھی لگاؤ، دنیا چاہے الزام جو بھی لگائے، ہم ہی کو کہے گی دنیا قاتل، ہم ہی کو کہے گی دنیا قاتل، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہمیں پہ پانی حرام ہوگا۔ چاہے کچھ بھی کرے، اسلام کا پرچم لہرانا ہے، اسلام کا پرچم اگر جھکانا، اسلام کا پہرا پرچم اگر لہرانا ہے، اسلام کا نام اگر روشن کرنا ہے، تو اس آدمی کی طرح، عقبہ بن نافع کی طرح دوڑ جائیے، کود پڑیے۔ اگر راستے میں، اگر بیچ میں، اگر راہ میں سمندر بھی حائل ہو جائے، تو یہ کہنا کہ اپنا گھوڑا دوڑا دو، اے لشکروں اپنا گھوڑا دوڑا دو، اور اپنا گھوڑا سمندروں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک تاریخی جملہ اللہ سے کہا کرتے ہیں، اے اللہ، اگر میری راہ میں سمندر حائل نہ ہوتا، میری راہ میں سمندر نہ آ جاتا، اس بیچ میں سمندر نہ آ جاتا، تو میں پوری دنیا میں ہر کونے کونے میں چپے چپے پہ تیرا نام بلند کرتا جاتا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کو اپنے شعر میں یوں کہا کہ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے بھائیوں، انقلاب لے کر اٹھیے، اپنے اندر بیداری لائیے، اپنے اندر زندہ مثالی کا ثبوت پیش کیجئے کہ ہم اور آپ زندہ ہیں، کیونکہ اگر ہم اور آپ مردہ ہو جائیں گے تو ایک پرندہ آئیں گے، ایک چڑیا آئیں گے، ہمیں اور آپ کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو زندہ دلی پیش کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو زندہ ثابت کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو یاد کیجئے کہ اللہ کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اے لوگوں، زمین میں تمہیں بگاڑ نظر آئے، خشکی میں بگاڑ نظر آئے، تری میں بگاڑ نظر آئے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاں، جب تمہیں کوئی مصیبت نظر آئے، وما اصابہم من مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔